اونٹ کو سانپ کا گوشت کیوں پسند ہوتا ہے؟ اونٹ سانپ کو کیوں کھاتا ہے؟ یقینی طور پہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا۔ پیارے دوستو، سانپ کا گوشت اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے اور اسے سانپ کا گوشت بے حد اشتیاق دیتا ہے، تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے۔ سانپ کا گوشت سخت گرم ہوتا ہے۔ جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کے کسی تالاب پر جاتا ہے۔ اللہ نے تکونی شکل میں اسے الہام کر رکھا ہے، اگر اس نے اس وقت پانی پیا تو سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل جائے گا، لہٰذا وہ شدید پیاسا ہونے کے باوجود تالاب پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا۔ پھر وہ زور زور سے بلبلانے لگ پڑتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہے اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کے پپوٹوں کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے آنسو گڑھوں سے نکل کر ان گڑھوں میں جمع ہوتے ہیں اور یوں سانپ کا سارا زہر آنسو بن کر آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے۔ عقل مند ساریان اس جو گڑھا ہے اس میں جمع شدہ پانی کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں اور وہ زہریلا پانی سانپ اور بچھو کے کٹے کا تریاق دیتا ہے۔ اور یہ بات لکھی گئی ہے کتاب کشکول کے اندر، جس کے مصنف شہید محراب آیت اللہ دستگیب ہیں۔ پیارے دوستو، زمین پر 3000 سے زائد اقسام کے رینگتے ہوئے رنگ برنگے زہریلے سانپوں سے ہر کوئی متعارف ہے کہ یہ رینگنے والا جانور انسان کا دوست نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سی داستانیں عام ہیں۔ یہ کئی مذاہب میں دیوتاؤں کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ الہامی کتب میں بھی سانپ کا ذکر پایا جاتا ہے اور اس کو انسان کا دشمن ہی قرار دیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا ساتھی تھا جس نے انسان کو جنت سے بے دخل کرا دیا۔ امام طبری نے اور جنات و شیاطین نامی کتاب میں سانپ کا ذکر پڑھ کر انسان ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جنت سے دھتکارے جانے سے پہلے سانپ زمین پر رینگنے والے جانور نہیں تھے بلکہ قداور ٹانگوں والے جانور تھے، لیکن شیطان کا ساتھی بننے کے بعد ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ روایت ہے کہ خدا کے دشمن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں داخل ہونا چاہا تو جنت کے دربار نے اس کو روک دیا۔ شیطان مختلف جانوروں کے پاس گیا کہ مجھے کسی طرح سے چھپا کر جنت میں داخل کر دو۔ کوئی بھی جانور اس کام کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس عہد میں سانپ کی 4 ٹانگیں ہوتی تھیں اور یہ اونٹ کی طرح دراز قد ہوتا تھا اور یہ تمام جانوروں میں سب سے خوبصورت تھا۔ شیطان سانپ کے پاس گیا اور کہا کہ میں تجھے انسان کی ایذا سے بچاؤں گا، تو مجھے جنت میں لے جا تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ سانپ نے ابلیس کو اپنے دانتوں سے اٹھایا اور ابلیس سانپ کے منہ میں اندر جا کر چھپ گیا۔ یہ سانپ جنت میں داخل ہو گیا اور فرشتوں کو اس کے منہ میں بیٹھے شیطان کا پتہ نہیں چل سکا، اور پھر شیطان نے سانپ کے منہ کے اندر سے ہی حضرت حوا علیہ السلام سے بات کر کے ان کو ورگلایا۔ سانپ شیطان کا اعلی کار بننے کے بعد اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا اور اس کی ساری شان و شوکت اس سے چھین لی گئی۔